اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. کچھ ہم نے حمد کے بارے میں بات کی. اب لفظ جلالہ کی طرف آتے ہیں. اللہ کو ادب کے ساتھ جب ڈسکس کیا جاتا ہے اور کہیں لکھا ہوا یہ لفظ ملتا ہے ہم کو اللہ، تو اس کو پھر لفظ جلالہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے ساتھ لام لگا ہوا ہے، اللہ حالت جر میں ہے. سمجھ میں آپ کو بات آ رہی ہے نا؟ یہ بولنے میں اچھا نہیں لگتا. اور وہ کیا علم ہے جس کے ساتھ ادب شامل نہ ہو؟ تو لہٰذا اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ لفظ جلالہ حالت جر میں ہے، لفظ جلالہ کے ساتھ لام جڑا ہوا ہے، ایسے بات کی جاتی ہے. تو لفظ جلالہ اللہ، یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جن کو اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے. وہ سارے کے سارے صفاتی ہیں. کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ بیان ہو رہی ہوتی ہے. غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، جواد ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. دو نام ہیں جو کہ اللہ کے ذاتی ہیں. ان میں سے ایک کون سا ہے؟ اللہ، اور دوسرا ہے الرحمن. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کہو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی نام پکارو گے تو اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے اچھے نام. تو اللہ کا یہ ذاتی نام ہے. قرآن میں تقریباً 3000 بار استعمال کیا گیا ہے. 3000 ٹائمز تقریباً. اس پہ 19-20 ہو سکتا ہے. صرف قرآن نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ کا نام استعمال نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ یہ نام استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ہر کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں یہ نام موجود تھا. ہر نبی نے یہی نام استعمال کیا. جوش جو اسکرپچرز ہیں، جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، تورات بھی اس میں شامل ہے، مشنا ان کی کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں وہ یہوہ کہتے ہیں. یہوہ دیکھیں الہ کی طرح، اللہ کی طرح کا یہ لفظ ہے. الہم بھی کہتے ہیں. الہ سے ملتے جلتے ہی ہم کو سارے الفاظ ملیں گے. الہم یا یہوہ ہم اللہ کہتے ہیں. بلکہ نہ صرف ان مذہبی ٹیکسٹ کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے، کچھ بہت قدیم جو کہ ثقافتیں گزری ہیں، سویلائزیشنز گزری ہیں. مثال کے طور پہ بیبیلونینز ہیں، بابل کی تہذیب، یا نبیٹینز جو تھے اپنے زمانے کی بڑے بڑے سپر پاورز ہوا کرتے تھے. تقریباً آج سے 6000 سال پہلے کی سویلائزیشنز ہیں. انہوں نے جو ریٹن مٹیریل اپنا چھوڑا ہے، جو بھی تحریریں انہوں نے چھوڑیں، اور وہ تحریریں کہاں پر تھیں؟ ان کی کاغذ تو نہیں تھا، پتھروں پہ لکھا کرتے تھے. اور عرب میں اس طرح کے بہت سارے پتھر جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ملے ہیں جس پہ کہ نبتیوں نے بھی تحریریں اپنی لکھی تھیں. ان کارونگز پر بھی اللہ کا نام پایا گیا ہے. تو وہ بھی اللہ کو اللہ ہی کہہ کے پکارا کرتے تھے. مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، ان کے ہاں نام ہوتا تھا عبداللہ. انہوں نے بہت سارے دیوی اور دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے. لات، منات، عزا، حبل وغیرہ. نائلہ بھی ایک ان کا بت تھا. ان سب کے مجسمے تھے. لیکن اللہ کا کوئی مجسمہ مشرکین عرب نے بھی نہیں بنایا تھا. اور سب سے بڑا معبود اللہ ہی کو مانتے تھے. جب کوئی مصیبت پڑتی تھی ان کے اوپر، سب کو بھول بھال کے صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. لیکن پھر اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیے تھے کہ یہ اللہ کے پارٹنرز ہیں. تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے اللہ کا، جو اپنا ذاتی نام ہے اللہ، اس کو خاص عربک لینگویج کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اٹ گوز بیونڈ لینگویج، بیونڈ ٹائم، بیونڈ کلچر.
یہ کسی خاص زبان، خاص جغرافیائی علاقے، کسی خاص قوم کی تاریخ کے ساتھ، خاص قوم کی زبان کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اکراس دا بارڈر، اکراس دا ٹائم یہ لفظ استعمال ہوا اور اللہ کا یہی نام استعمال ہوا۔ اگر عربی زبان کے نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو لفظ جلالہ اللہ کے جو معنی ہیں، جو علماء ہم کو بتاتے ہیں، اس میں معنی خود بہت خوبصورت ہیں۔ اس میں حیرت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے شعر کہا ہے اللہ کے بارے میں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جتنا جتنا اللہ کے بارے میں غور کریں، انسان اتنا اتنا حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ کیا اللہ کی ہستی ہے اور کیا اللہ کی شان ہے۔ ایک اور اس کا مطلب عبادت کا مستحق، کہ جس کی عبادت کی جائے۔ پھر ایک اور اس کا مطلب جو عربی زبان کے نقطۂ نظر سے ہم کو ملتا ہے، الہ کا مطلب آتا ہے دیوانہ وار، محبت کے قابل، جس سے کہ شدت کی محبت کی جائے۔ حفاظت کرنے والا، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے، پروٹیکٹ کرے گا، پروٹیکٹر ہے، ڈیفینڈ کرے گا۔ اور اس کا ایک مطلب ہے بلند اور بالا، ہائی اینڈ مائٹی، الاعلی، تعالی، تو اللہ کے نام ہے العلی، بہت بلند۔ اطمینان، سکون بخشنے والا، یہ بھی آزمانے کی شرط کے ساتھ ہے۔ آزما کے دیکھیں، شدت کی بے چینی ہے، بہت اپسیٹ ہیں، رونا آ رہا ہے، کوئی غم، کوئی رنج، کوئی فکر، کوئی پچھتاوا۔ اب اللہ کا نام تو لیں ذرا، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ دل کو سکون دیتا ہے۔ چھوڑیں ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ پہ فوکس کر لیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور یہ بعض کلچرز کے اندر میڈیٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لا 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 کہنا۔ کہتے ہیں یہ لا کی جو ساؤنڈ ہے یہ انسان کو بہت تسلی دیتی ہے، بہت سکون دینے والی چیز ہے۔ یہ زبان کی تالو سے بھی لگتی ہے نا، منہ کے تالو سے جا کے زبان لگتی ہے، روف آف دا ماؤتھ۔ اس کے اپنے بہت تھیراپیوٹک ایفیکٹس ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں۔ وہ سب چیزیں ایک طرف، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ کا نام ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، تو اس کے بعد ثبوت تو ملتے چلے جائیں گے، اللہ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب ثبوت نہیں بھی ملتے تب بھی ہم تو قرآن کی بات کو تو مانیں گے۔ تو سکون، اطمینان بخشنے والی ہستی، اللہ کی ہستی، الحمدللہ، اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ یہ تین آپ کے لیے بورڈ پہ لکھ دی ہیں انشاءاللہ۔ پہلی کو آپ دیکھ لیں، توحید الوہیت، کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے بھی قرآن کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہم سمجھ لیں۔ قرآن یہ منوانے نہیں آیا کہ تم مانو کہ اللہ ہے، بلکہ جس کی عقل اور جس کی فطرت اپنی جگہ پر موجود ہے، سلیم ہے جس کی فطرت، اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، یہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو توحید الوہیت بیان ہو گئی ہے یہاں پر۔ الوہیت کا مطلب کیا؟ اچھا، یہ جو تین چیزیں آپ کو بورڈ پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات، یہ سارے کا سارا مضمون جو ہے یہ عقیدے کا مضمون ہے۔ اور قرآن پڑھ کے عقیدہ درست اگر نہ ہوا تو مجھے بتائیں پھر کیا درست ہوا؟ درست عقیدے ہی پر تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ تو الوہیت کیا ہے؟ اس کو یہ تین کیٹیگریز ہیں، جس نے ان کو سمجھ لیا اور جس نے ان کی اصلاح کر لی، الحمدللہ اس کا عقیدہ درست ہو گیا اللہ کے بارے میں۔ تو الوہیت کیا ہے؟ الہ سے لفظ بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ الہ بس ایک ہی ہے، یعنی
ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جو بھی مراسم عبادت ہیں، جو بھی موڈز آف ورشپ ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے. عبادت کا، سجدے کا، دعا کا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سب صرف کس کے نام پر ہوگا؟ صرف اللہ کے نام پر ہوگا. نظر نیاز اگر کرنی ہے تو کس کے نام پر نظر نیاز کی جائے گی؟ صرف اللہ کے نام پر کی جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص دن مقرر کیا ہے کہ تم بس اس دن صرف میرے نام کی نظر نیاز کرنا؟ کوئی مخصوص دن ہے؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، جی ہاں. 12 مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. کسی بھی تاریخ 365 دنوں میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. اب یہ مجھ کو آپ بتائیں کہ اگر کسی خاص ہستی کی تاریخ پیدائش کے دن کو یا تاریخ کے کسی خاص واقعے کے دن کو کوئی لے کر اور خاص اسی دن نظر نیاز کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس ہستی کی وہ تاریخ پیدائش ہے اس کی عظمت ہے ذہن کے اندر، تبھی وہ تاریخ چوز کی گئی ہے. اللہ کے لیے کرنی تھی تو اللہ کے لیے تو سارے دن ہیں، کسی بھی دن کر لیتے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ نہیں ہے تو اللہ ہی کے نام کی نیاز، لیکن مثال کے طور پہ ہم اس دن کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں اس دن کیوں؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی پیر صاحب کی ولادت کا دن ہوگا، یا کسی پیر صاحب کے انتقال کا دن ہوگا، کسی صاحب قبر کی خوشنودی کی خواہش ہوگی، کسی مرے ہوئے انسان کی بلیسنگز چاہیے ہوں گی، تبھی اس دن خاص طور پہ نیاز کر رہے ہوتے ہیں. تو نیاز کس کے نام کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے نام کی. اللہ تعالیٰ کو شرکت بالکل پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی شامل کر لی جائے، اللہ اس کو اور اس کام دونوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نہیں ٹچ کرتا، پھر اس کو کوئی اجر نہیں دیتا اللہ اس کے اوپر. تو ساری عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں. جیسے کہ ہم کو دعا ملے گی سورہ نام میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دعا کس سے کرنی ہے؟ صرف اللہ سے کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ کو میں تمہاری دعا سنوں گا. اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انی قریب، بتا دیں ان کو میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب اور جہاں مجھ کو پکارتا ہے. تو لہٰذا دعا کس سے کرنی ہے؟ بس صرف اور صرف اللہ سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ ہم کو سکھایا. قربانی کس کے لیے؟ نسک، صلاتی و نسکی. جانور کس کے لیے قربان کیا جاتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے مجھ کو کہ ہفتے میں 7 دن کے اللہ کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں؟ 365 ڈیز کر سکتے ہیں؟ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں کر سکتی ہوں. اب اگر کوئی جانور لے کر کسی خاص جگہ جاتا ہے، کسی خاص مزار پہ، کسی خاص درخت کے پاس، کسی خاص پتھر کے پاس، اور وہاں لے جا کر وہ اس کو قربان کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ شرک ہے. وہ کیوں لے کر گیا قبر کے پاس؟ وہ کیوں لے کر گیا مزار کے پاس؟ اس نے مزار پہ جا کے دیکھ کیوں چڑھائی؟ سوچیں نا، سوچیں، بتائیں. اور یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کس کے نام کے لیے ہونی چاہیے نظر نیاز اور قربانی؟ اللہ کے نام پہ. تو جو جانور کسی استھان پہ ذبح کیا جائے گا، کسی مزار والے کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، چاہے مزار والے کا نام نہیں لیا لیکن وہاں لے کر گیا، اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ قبر والے کی خوشنودی چاہیے. اللہ سے بڑھ کے قبر والے پہ توکل ہے. کیا اللہ قبر والے کے تھرو بات سنے گا یا اللہ ڈائریکٹلی سن سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں ڈائریکٹلی سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا اللہ؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ بناؤ. کہتے ہیں نا
کہ بغیر وسیلے کے دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بھی تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے تھوڑی سنتے ہیں، کوئی بتاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو، انسانوں سے کمپیئر مت کرو اللہ تعالیٰ کو تم۔ تو براہ راست اللہ سے مانگے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور ہمیں انبیاء کے طریقے پر چلنا ہے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ سارا الٹا کر دیا، جو انبیاء کے راستے پر چلے وہ گستاخ رسول، اور جو انبیاء کے طریقے سے ہٹ جائے کہتے ہیں محب رسول۔ ہاں، الٹی باتیں کر دی ہیں ہم نے ساری۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے، اور ہے ہی ساری دعا اس کے اندر ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست راستے پر رکھے۔ تو مشرکین مکہ کا جو شرک تھا اس کو سمجھیں۔ یہ 3 اقسام ہیں نا توحید کی، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ مشرکین مکہ کا سارا شرک الوہیت کے اندر تھا۔ وہ غیر اللہ کے نام پہ نظریں نیازیں دیا کرتے تھے، لات منات عزا کے نام پہ جانور قربان کیا کرتے تھے، غیر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور غیر اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا شرک تھا۔ لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ شدید مصیبت میں جب پھنس جاتے تھے تو سارے معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو سورہ فیل میں ہم نے جو بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا تھا، تو جب وہ آ گیا تھا ابرہہ اپنا لشکر لے کے، تو عبد المطلب نے کس کو پکارا تھا؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے، غلاف پکڑ کے اللہ کو پکارا تھا، اور کہا تھا کہ جس کا گھر ہے وہی دفاع کرے گا۔ کوئی لات منات عزا کسی کو نہیں یاد آئے تھے اس وقت۔ لیکن ہمارے ہاں 100 افسوس کہ ہم خود اسی کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیر اولاد دیتا ہے، ہم کہتے ہیں پیر مشکلات دور کر دیتا ہے، پیر ہمیں بخشوا دے گا۔ سارے کا سارا آپ دیکھیں وہی کا وہی شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ الحمدللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہم دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص انداز ہوتا ہے دعا کا، وہ بھی دعا ہے، کوئی شک نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اور گڑ گڑا کے مانگنا اور اپنی ضروریات حاجات اللہ کے آگے پیش کرنا، وہ بھی دعا ہے۔ لیکن اللہ کی تعریف خود دعا ہے۔ الحمدللہ کہنا خود دعا ہے۔ کیسے؟ علماء بہت پیاری طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے بہت سخی، سخی سمجھتے ہیں؟ جنرس، بہت میگنانمس۔ اس کے سامنے جا کے اگر آپ اس کی تعریف کریں تو اپنی تعریف سن کر ہی نواز دے گا۔ بعض دفعہ کوئی مانگنے والیاں آتی ہیں، ماسیاں وغیرہ، باجی تم تو اتنی اچھی ہو، باجی تم تو اتنا خیال کرنے والی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پرس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہ اب اتنا کچھ کہہ رہی ہے، مانگا کچھ نہیں اس نے، صرف یہ کہا کہ باجی آپ تو ایسی ہیں اور باجی آپ تو ویسی ہیں، تو باجی کا تو ویسے ہی دل بہت بڑا ہو گیا۔ باجی نے کہا کہ بھئی اب خالی ہاتھ تو نہیں جانے دے سکتے اس کو ہم۔ تو یہ تو عام انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ صاف لفظوں میں وہ سوال کا انتظار بھی نہیں کرتا سخی انسان، اور یہ تو اللہ ہے، اپنی ہم سن لیتا ہے اور خوش ہو کر بہت نوازتا ہے۔ ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے کہ اس کی حمد کی، ربنا ولک الحمد، اور اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سے زیادہ تعریف پسند ہو، اس لیے کہ اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، المتکبر اللہ ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے، ہر خوبی کا، ہر خیر کا سرچشمہ تو اللہ ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی حمد اور اس کی تعریف نہ کی جائے؟ کتنے محروم ہیں، کتنے بدقسمت ہیں کہ جن کی زبان پہ الحمدللہ نہیں آتا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ کا کل شکر، اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی۔ تو اللہ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی ذات کیسی ہے نہیں سمجھ سکتے، ہاں صفات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔
اور اللہ کی جس صفت کا سب سے زیادہ انسان محتاج ہے، جو صفت اللہ کی خالق اور مخلوق کو جوڑتی ہے اور واضح طور پہ یہ تعلق بیان کرتی ہے، وہ ہے اللہ کی صفت ربوبیت۔ توحید ربوبیت آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا رب ہونا، اور اب کے الحمدللہ کئی معنی آپ کو بتائے، ابھی ان پہ بھی غور کیجیے گا گھر جا کے۔ اللہ ہر آن ہر سیکنڈ مخلوق کے ساتھ انوالو ہے۔ کوئی لحظہ، کوئی سپلٹ سیکنڈ کسی مخلوق کی زندگی میں ایسا نہیں آتا جب وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے تحت زندگی نہ گزار رہا ہو۔ تو اللہ تعالی رب ہے۔ الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہنے کو رب ایک آیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ہم 6 الفاظ استعمال کریں گے، تب کہیں جا کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ الرب ہے۔ ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ ہم نے اللہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نام کوئی نہیں رکھ سکتا، نہ ہم نے کبھی سنا، سچی بات ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ تو نہیں کہتا۔ رب کیا ہے؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ صفاتی نام ہے، اور یہ عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رب البیت، رب المال، مال کا مالک۔ جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کون ہیں، تو ہم کہتے ہیں آئی ایم اے ہاؤس وائف، اور بعض دفعہ زیادہ ہی گھبرا کر کہتے ہیں جسٹ اے ہاؤس وائف، حالانکہ جو ہاؤس وائفز ان کو پتہ ہے کہ جسٹ کا لفظ جو ہے وہ جسٹس نہیں کرتا ہمارے ساتھ، ہم جسٹ اے ہاؤس وائف نہیں ہیں۔ اور اول تو یہ ٹرم ہی غلط ہے، گھر کی بیوی تو نہیں ہوں میں، تو جو ہاؤس وائف کہتے ہیں یہ ٹرم ہی غلط ہے۔ عربی زبان میں کوئی پوچھتا ہے کسی عورت سے کہ تم کون ہو، وہ کہتی ہے انا ربۃ البیت، میں گھر کی مالکن ہوں۔ تو یہ رب کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ الرب اگر الف لام لگا دیا اس کے ساتھ، پھر وہ سوائے اللہ کی کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ کے لیے مخصوص ہو گیا۔ الف لام کے بغیر یوز ہوتا ہے، جیسے رحیم، مثال کے طور پہ رحیم لوگوں کا نام ہوتا ہے، تو رکھ سکتے، صفاتی نام انسان رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر ہی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ تو جو رب ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تو ذرا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الرب کون ہے وہ۔ نمبر 1، مالک، اللہ مالک ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک۔ تو مالک تو انسان بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہم نے بات کری، رب المال، مال کا مالک، ربۃ البیت، گھر کی مالکن۔ لیکن جو ہماری ملکیت ہے، جو ہمارا پوزیشن ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے۔ مثال کے طور پہ چلیں گھر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے گھر آپ کے نام ہو اور آپ کہیں کہ میں گھر کی مالکن ہوں، لیکن وہ گھر پہلے تو کسی اور کا ہوگا نا، ہو سکتا ہے انہیرٹ کیا ہو والدین سے یا کسی رشتہ دار سے، وراثت میں ملا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مالک رہیں گے کیا؟ ختم، مرنے کے ساتھ اونرشپ ختم ہو جاتی ہے، ملکیت ختم ہو جاتی ہے انسان کی، ہر چیز وراثت میں بڑھ جاتی ہے، تو وہ ایکچوئل تو اونرشپ نہ ہوئی پھر۔ اچھا چلیں، وراثت میں نہیں ملا یا کہیں کسی اور نے نہیں دیا، خود کھڑے ہو کے گھر بنوایا مثال کے طور پہ، لیکن جس مٹیریل سے وہ گھر بنا وہ تو ہم نے خود نہیں بنایا، ہم تو اس کے مالک بھی نہیں تھے، مٹیریل خریدا، خود سے نہیں بنایا۔ ابھی اللہ جو رب ہے، مالک ہے، وہ کیسا مالک ہے؟ کیا اس نے عالمین کہیں سے انہیرٹ کیے؟ نہیں۔ کیا کوئی اللہ سے انہیرٹ کرے گا؟ نہیں۔ کیا یہ بنی بنائی چیزیں اللہ کو مل گئیں کہیں رکھی ہوئی؟ نہیں۔ تو وہ کیسا مالک ہے؟ ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ اس نے خود بنایا ہے، اس کے بنانے سے بنا ہے۔ یہ ہے اصل ملکیت، نہ انہیرٹ کیا ہے، نہ اسے انہیرٹ ہوگا، نہ کوئی کھڑو کے چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ سے چھین سکتا ہے۔ ایسا مالک ہے وہ۔ اللہ میرا رب ہے، یعنی اللہ میرا مالک ہے۔
مجھے اللہ نے پیدا کیا. جس مٹی سے، جس غذا سے، جس والدین کے سبب میرا وجود ممکن ہوا، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ ہے نا اصل ملکیت، یہ ہے الرب. کسی سے اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور الٹیمیٹ اونرشپ پھر اللہ ہی کی ہوگی. پوچھا جائے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب ملے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی جو واحد ہے، چھایا ہوا ہے، قہار ہے. تو ایک مطلب کیا ہوا رب کا؟ بتائیے. مالک. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے مدبر، آرگنائزر. کون آرگنائز کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. ہر چیز اس نے آرگنائز کری، اس نے پلان کی. پھر اللہ کون ہے؟ نمبر 3 رب ہے، یعنی کہ رب کے بھی ہم نے مالک کا ذکر کیا، مدبر کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کیا ہے؟ قیم، مینٹینر، سسٹینر. جیسے ابھی ہم نے بات کی، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کا اللہ کی کسی نہ کسی صفت، کسی نہ کسی شان کے تحت گزر رہا ہے. اسی نے مینٹین کیا ہوا ہے تو ہم مینٹین ہوئے ہوئے ہیں، وہی سسٹین کر رہا ہے تو ہم سسٹینڈ ہیں. تو کتنے مطلب ہو گئے رب کے؟ مالک اور مدبر اور قیم اور مربی. مربی ہے اللہ تعالیٰ. مربی کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، ٹرینر. حالانکہ ٹرینر لفظ دیکھیے یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑ رہا ہے ہم کو، یہ اچھا لفظ ہے نہیں، لیکن کیا تھے ہم؟ اوریجن دیکھیں نا اپنا. اللہ نے کہا ہے نا کہ بنے کس چیز سے ہو؟ من ماء مہین، حقیر پانی کی بوند سے. اور کہاں پہنچایا اللہ نے تم کو؟ کیا شان دے دی اللہ نے تم کو؟ اس حقیر پانی کی بوند کے لیے اللہ نے کیا مقام رکھ دیا ہے؟ جنت الاعلی، جنت الفردوس. اس کے مستحق ہو سکتے ہو تم. ایسے اللہ تربیت کرتا ہے. ناقص کو درجہ کمال تک پہنچا دینا. یہ کیا بتایا تھا ابھی آپ کو؟ یہی بتایا تھا نا، درجہ با درجہ تربیت کر کے اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دینا. تو کہتے ہیں کہ ناقص کو کمال پر پہنچا دینا، انکمپلیٹ چیز کو، حقیر چیز کو پرائس لیس بنا دینا، ورتھ لیس کو پرائس لیس کر دینا. یہ ہے رب، مربی، تربیت کرنے والا. اپنے آپ کو حوالے تو کریں ذرا اللہ کے، بھروسہ تو کریں اللہ کے اوپر، پھر دیکھیں کیا نکھرتے ہیں ہم. تو کتنے مطلب ہو گئے رب کے؟ 4 ہو گئے. کون کون سے ہو گئے؟ مالک، مدبر ہے، قیم ہے، مربی ہے. 5واں مطلب منعم، نرشر، نعمتیں دینے والا. منعم، ہر نعمت اسی نے دی. اور ابھی 4 نعمتیں تو گنی ہیں ہم نے موٹی موٹی. پھر ایک اور مطلب اس کا ہوتا ہے رب کا مصلح، کریکشن کرنے والا، اصلاح کرنے والا. اور وہ کون سی نعمت کے تحت ہم نے کیا تھا؟ نعمت بتائیے، تقویم. نعمت التقویم بالبلا. یاد ہے آپ کو کہ ہم کہیں گڑبڑ کرنے لگتے ہیں، کچھ زیادہ ہی اپنے اوپر اترانے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کٹس اس ڈاؤن ٹو سائز. اللہ درست کر دیتا ہے ہم کو، اللہ سکھا دیتا ہے ہم کو. سارا غرور ہمارا، سارا غرہ ہمارا سب مٹی ہو کے رہ جاتا ہے پل میں. سب اپنی اوقات یاد آ جاتی انسان کو کہ کیا سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو. کچھ نہیں کر سکتے، کچھ اختیار میں نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ جو ہماری اصلاح کرتا ہے. تو کتنے ہو گئے یہ سارے مل کے؟ اچھا، ایک اور مطلب ہے سید. سید سب سے بڑا سردار جس کی اطاعت کی جائے، کنٹرولر، ماسٹر. یہ ماسٹر بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے رب کا. تو اللہ کون ہے؟ اونر ہے، آرگنائزر ہے، مینٹینر ہے، سسٹینر ہے، نرشر ہے، کریکٹ کرنے والا ہے، اور کنٹرولر ہے، اور ماسٹر ہے. ہر چیز اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے. پتہ نہیں ہل سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی مر نہیں سکتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر.
رب ہے وہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے توحید ربوبیت. اچھا، یہ آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، زندہ کرنا، موت دینا، یہ سب کس صفت کے تحت آتا ہے؟ صفت رب. اللہ کی جو صفت ہے رب ہونے کی، اس کے تحت آتا ہے. جو مشرکین مکہ تھے وہ کس میں شرک کرتے تھے؟ الوہیت میں کرتے تھے. ربوبیت میں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. وہ ان سے کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ ان سے پوچھو نا کہ آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی؟ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنائی. کتنی جگہ یہ آتا ہے کہ ان سے پوچھو نا کون زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. وہ سب مانتے تھے. اور پھر 100 افسوس ہم کریں اپنے حال کے اوپر کہ ہم مسلمان، ہم اس میں بھی شرک کرتے ہیں. الوہیت میں تو ہے ہی شرک، ربوبیت میں بھی شرک ہے. سمجھتے ہیں کہ فلاں داتا جو ہے وہ اولاد دے دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ یوں کر دے گا. اور کیا کیا واقعات اور کیا کیا قصے ہیں نعوذ باللہ جو لوگوں نے گھڑے ہیں اپنے دل سے، بزرگوں کے نام لے لے کر کہ وہ ملک الموت تھا، وہ کسی کی روح لے کر چلا گیا. اب وہ جو عورت تھی جس کا بچہ مر گیا تھا، وہ روتی پیٹتی فلاں بزرگ کے پاس پہنچی اور کہا کہ بھئی ملک الموت تو وہ میرے بچے کی جان قبض کر کے چلا گیا، میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ میرے بچے کو زندہ کریں. انہوں نے بہت سمجھایا، اس کو نہیں مانی. تو وہ بزرگ جو ہیں وہ ملک الموت کے پیچھے گئے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. اس تھیلے میں سے اس بچے کی روح نکال لی انہوں نے. اور ملک الموت کچھ نہیں کر سکا. لگتا ہے نعوذ باللہ کوئی سودا مسالہ نہیں کوئی لے کر آ رہا، آلو پیاز. اس میں سے انہوں نے اس بچی کی روح نکال لی اور لا کے روح لوٹا دی اس کی. اور ملک الموت بیچارہ نعوذ باللہ ایسا بیچارہ کچھ نہ کر سکا. جا کے اللہ سے شکایت کی اس نے کہ بھئی وہ تو ایسا ایسا معاملہ کیا فلاں بزرگ نے میرے ساتھ. تو نعوذ باللہ اللہ نے کہا کہ چپ کرو، وہ ساری روحیں لے جاتا تو میں کیا کر لیتا. نعوذ باللہ یہ قصے ہیں جو سنائے جاتے ہیں اپنے اپنے بزرگوں کی عظمت کے، تاکہ سب ان کے مزاروں پر آ کر بیٹھ جائیں. نعوذ باللہ. تو مجھے بتائیں، یہ ہم مسلمان ہیں. ربوبیت کے اندر بھی شرک ہے. کبھی مشرکوں نے بھی ایسی باتیں نہ کی ہوں گی جو کہ جاہل مشرک تھے اس زمانے کے، جو آج ہم قصے کہانیاں سنتے پڑھتے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیں اولاد کون دیتا ہے؟ پیر بخش ہے کوئی رسول بخش ہے؟ یہ نام خود دیکھیں نا، نام کیا بتا رہے ہیں ہم کو. کون ہے داتا؟ مجھے بتائیں. کون ہے گنج بخش؟ کون ہے غوث پاک؟ اللہ ہے. اور ہم نے کس کس کے یہ سارے القاب رکھ لیے. ان بیچاروں نے خود نہیں کبھی کہا تھا کہ تم ہمارے ایسے نام رکھنا. یہ تو ہم نے ربوبیت کے اندر شرک کیا ہے. اب وہ جو اپنی دیوی اور دیوتائیں وغیرہ دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے کہ اللہ تک ہماری دعائیں پہنچا دیں. بس یہ مقصد تھا ان کا. اللہ تعالی ہم سب کو توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کون ہے؟ رب. اور کتنے سارے الفاظ دیکھیں، 7 الفاظ ہم نے ذرا سے اپنے ذہن میں رکھے ہیں تاکہ ہم اللہ کی اس ایک صفت کو سمجھ سکیں. اور بھی کیا سمجھے ہیں ہم، خود ہی آپ اندازہ لگا لیں کتنی ناقص ہماری سمجھ ہے. عالمین، عالم کی جمع ہے عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے. یہ عالم نہیں ہے، لام کے نیچے زیر نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے. عالم. تو جو عالمین سے مراد ہے ساری مخلوقات، جو بسنے والی مخلوقات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کو براہ راست تو دیکھا نہیں نا کسی نے، تو کیسے پتا کہ اللہ ہے؟ آثار بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا رہی، ایک ایک تارا، ایک ایک پتا بتا رہا ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ رب ہے. اور ایک عالم نہیں ہے، عالمین. ہر مخلوق کا ایک الگ جہاں آباد ہوا ہے. عالم جن الگ ہے، عالم ملائکہ الگ ہے، پلانٹ کنگڈم الگ ہے، اینیمل کنگڈم الگ ہے. اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے جہان آباد کیے ہوئے ہیں جن کو کہ وہ پال رہا ہے. جہان بہت ہیں، مینی مینی ورلڈز، مینی مینی اسپیشیز.
رب ایک ہے، سب کو پالتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا پتہ ساری یونیورس ایک ہی عالم ہو؟ ہم تو پھر بھی بات کر رہے ہیں نا پلانٹ کنگڈم، اینیمل کنگڈم، ہیومن کائنڈ، جن کائنڈ وغیرہ. کیا پتہ سب مل کر ایک ہی عالم ہو؟ اور آج کہتے ہیں، فزسسٹ بتاتے ہیں کہ ملٹائی ورس ہیں، یونیورس نہیں ہے. اسٹرنگ یونیورس کا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ ایک کائنات کے ساتھ ایک اور کائنات اٹیچ ہے. کبھی آپ نے بلونز دیکھے، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک کائنات کے ساتھ دوسری کائنات، اس کے ساتھ ایک اور کائنات اٹیچ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے. تو عالم بہت ہیں، بات ساری کیا ہے کہ رب ایک ہے. اسی نے نظام بنایا کہ یہ سارے عالم آپس میں ریئیکٹ کیسے کریں گے. اگر اپنی ہی دنیا کی، اپنی اس بلو ماربل کی اگر ہم مثال لے لیں پلانٹ ارتھ کی، تو یہاں کا ایکو سسٹم تو آپ دیکھیں ذرا، کتنے سارے ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جانور اور مخلوقات یہاں پیدا کی ہیں، اور کیسے وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیسے ایکو سسٹم بنا ہوا ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو درخت ہیں، جو پلانٹ کنگڈم ہے، یہ کتنی آکسیجن پروڈیوس کریں گے کہ جس سے کہ دنیا کی باقی ساری مخلوقات سانس لے سکے؟ کون جج کرتا ہے؟ کس نے میزان بنایا؟ الرب نے، اللہ نے بنایا. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کیا توازن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. ہم نے نام کیا دیکھا تھا اللہ کا؟ رب کے ساتھ صفت کیا دیکھی تھی ہم نے؟ قیم. قیم ہے، وہ مدبر ہے، آرگنائزر ہے، سسٹینر ہے. تو اللہ نے یہ سارا بیلنس رکھا ہوا ہے. کتنی نائٹروجن ہوگی، کتنی آکسیجن ہوگی، کتنی ہائیڈروجن ہوگی، ذرا سا پرسنٹیج کا فرق آ جائے، ہائیڈروجن خاص پرسنٹیج سے بڑھ جائے، آکسیجن خاص پرسنٹیج سے بڑھ جائے، پوری دنیا بھڑک اٹھے. ہم ماچس جلائیں، ساری دنیا میں آگ لگ جائے، لٹرلی، بلا مبالغہ. کس نے کیا ہوا ہے مینٹین ان تمام چیزوں کو؟ کس نے پانی کو ایسا بنایا کہ اس میں اتنا نمک ہے؟ ورنہ آپ سوچیں کیا گلتی سڑتی چیزیں. کس نے مٹی کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ مردے کو کمرے میں رکھ کر چھوڑیں تو بو آنے لگتی ہے، اور مٹی کے اندر دفنا دیں تو کوئی بو نہیں آتی؟ قبرستان جا کے دیکھیں آپ، کوئی اسمیل نہیں ہے وہاں پر. کتنے مردے دفن ہیں. اللہ کی شان ہے. تو رب العالمین نے یہ سارا بیلنس قائم کیا ہوا ہے. قیم ہے وہ. اور یہ اللہ کا جو ہم نے نام دیکھا اللہ اور اللہ کی صفت رب، ان دونوں میں امینس پاور، امینس کنٹرول کا احساس ہوتا ہے انسان کو. اور احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا جلال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کتنے بے بس ہیں ہم اس کے آگے، کتنے مجبور ہیں ہم اس کے آگے. تبھی تو دعا آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ناصیتی بیدک، اللہ میری تو پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. مکمل طاقت، مکمل غلبہ. انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا روب پڑتا ہے اس کے اوپر، او اور فیئر. اور یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، تبھی بندے بنیں گے ہم، تبھی انسان کے بچے بنیں گے، ورنہ نہیں بن سکتے ہم. لیکن یہ جو فیئر ہے یا یہ او ہے، یہ روب ہے اور یہ خوف ہے، یہ ہونا تو چاہیے. لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو یہ انسان کو پیرالائز کر دے، عمل نہ کر سکے انسان. اس لیے خوف جب بہت بڑھ جاتا ہے تو انسان تو قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس میں بھی غلطی نہ ہو جائے، اس میں بھی غلطی نہ ہو جائے. لہذا یہ اللہ کا ذکر آیا، رب کا ذکر آیا. ان کو دو صفات کے ساتھ پر اللہ نے بیلنس کیا. اور وہ کیا ہیں دو صفات جو آگے آ رہی ہیں؟ الرحمن الرحیم. بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا. مادہ دونوں کا راہ میم رحم ہے. دونوں میں، رحمان نام میں اور رحیم نام میں، رحمت اور شفقت اور محبت کا مطلب پایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، تو تین آپ دیکھیں کہ تین جذبات ہیں جن کو کہ ابھارا گیا، خوف کو، روب کو اور محبت کو. ان تینوں کا توازن بہت ضروری ہے. اگر خوف بہت زیادہ بڑھ جائے گا وہ بھی ہلاک کر دے گا انسان کو.
اگر محبت کا ایلیمنٹ بہت بڑھ جائے گا وہ بھی انسان کو نافرمان بنا دے گا. ہر چیز کا توازن. تو رحمان اور رحیم ملتے جلتے ہیں، دونوں میں صفت رحمت محسوس ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یقیناً ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام ہے. اس میں رحمت کا جوش ہے. وہ ذات جس میں کہ بہت رحمت ہے. تو اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ظہور ہوتا ہے اس کی رحمت کا، تو پھر وہ رحیم ہے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس نے اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش میں ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ورنہ آپ سوچیں میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا اگر اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پر غالب ہوتا. یہاں گناہ کرتے وہاں سزا آتی، یہاں جھوٹ بولتے وہاں زبان پہ فالج گرتا، یہاں دل کے اندر کفر آتا وہاں ہارٹ اٹیک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑتا ان کے گناہوں پر، دنیا میں ایک جاندار باقی نہ رہتا. لیکن اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم کو مہلت دیتا ہے. رحمان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بڑی نعمتوں کا تصور آتا ہے، بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اور دنیا کی ساری مخلوق پر رحم کرنے والا، چاہے کافر چاہے مومن. اچھا، رحمان کا جو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الرحمن، اس میں ایک بادشاہی کی شان بھی ہے. اور رحمان کا ذکر جہاں آتا ہے اس میں بعض مقامات پر خوف اور عذاب کا بھی ذکر آتا ہے رحمان کے ساتھ. لیکن جہاں تک رحیم کا تعلق ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام الرحیم آتا ہے اس میں صرف اور صرف رحمت آتی ہے. رحیم مسلسل رحم کرنے والا، خاص طور پہ مومنوں پر رحم کرنے والا دنیا اور آخرت میں. تو رحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مومن کافر سب پہ رحم کرنے والا. ورنہ تو آپ مجھے بتائیں نا، کوئی کافر بچے گا دنیا میں؟ فرعون بچتا اتنے سال تک؟ جس وقت اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ، اسی وقت اللہ پکڑ لیتا. لیکن وہ رحمان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. لیکن رحیم کس کے حق میں ہے؟ خاص مومنوں کے حق میں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مومن بنائے. اور رحیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس نعمتیں دینے والا. رحمان کیا؟ بڑی بڑی نعمتیں، صحت ہے، ذہانت ہے، زندگی ہے، سسٹیننس ہے رحمان. اور رحیم کیا؟ وہ معمولی معمولی نعمتیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا. پلک کا جھپک جانا، آئیلٹ کا کھلا رہنا، آپ کے خیال میں کوئی نعمت ہے؟ ہم تو اس کو تو فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں کہ میری آنکھیں کھلی نہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ آنکھیں کھلنا بھی کوئی نعمت ہے. ایسی بیماری ہمارے رشتہ دار کو ہو گئی تھی کہ ان کے آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں آئیلٹس کھلے نہیں رہتے تھے، یہ بند ہو جاتے تھے، یوں پکڑنا پڑتا تھا، یوں پکڑیں تو وہ کھلے رہتے تھے، ورنہ وہ یوں گر جاتے تھے. تو یہ سوچیں ذرا، آنکھ کا جھپکنا، بلنک کرنا، یہ معمولی نعمت ہے. کتنی آنکھیں خشک ہو جائیں اگر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کھلی کی کھلی رہ جائیں. آخرت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحم کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جس میں کہ جانور بھی اپنا کھر اٹھا لیتا ہے اپنے بچے کے اوپر سے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو وحشی جانور ہیں، شیر وغیرہ، تو یہ جب اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں تو جو ان کے نیلز ہیں نا، جو ان کے شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں
اور پھر وہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں. جب یہ منہ میں اپنے بچے کو دبا کے ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں سے وہاں تو بچے کو نقصان نہیں پہنچاتے. بلی کو دیکھا ہے کبھی آپ نے منہ میں بچہ دبا کے پھر رہی ہوتی ادھر سے ادھر, تو کاٹ نہیں لیتی اپنے بچے کو, اس ایسے اٹھاتی کہ بچے کو نقصان نہ ہو. یہ ساری رحمت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے ساری رحمت. تو یہ ایک حصہ ہے صرف کہ ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی اور ہم ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں, اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے. قیامت کے دن اللہ مومنوں پہ رحم کرے گا, بے حساب اللہ تعالیٰ بخشے گا. بس عقیدہ تو درست کریں, اس سے رحم کی بھیک تو مانگیں, اس کا نام تو لیں, اس کے فرما بردار بننے کی کوشش تو کریں. اس کے رحم کا مستحق بننا ہوتا ہے, آٹومیٹک نہیں ہے. دل ہل جاتا ہے بعض دفعہ جب کہیں یہ لکھا ہوا انسان پڑھ لے یا کسی سے سن لے کہ فلاں مر گیا اور وہ جنت میں جا کے جنت کا چھوٹا سا اینجل بن گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کیسے ہو گیا؟ یہ خود بخود ہو گیا؟ اللہ کی رحمت کو ایسے فور گرانٹیڈ لے لیا؟ نعوذ باللہ. انبیاء کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ اللہ کتنا رحیم ہے, اتنا ہی وہ ڈرا کرتے تھے اپنے رب سے, اس لیے کہ جلال کا احساس تھا اس کے کہ کیا روب ہے اللہ کا, کیا قدرت ہے اللہ کی. تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے, مستحق بننا ہوتا ہے, مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا رحیم مجھ پہ رحم فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, سورہ مومنون کی آخری آیت بہت خوبصورت ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اللہ تو بخش دے, اللہ تو رحم فرما, تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ابھی جو رحمان اور رحیم ہے اس میں توحید اسماء اور صفات آ گئی کہ اللہ کے جو اسم, اللہ کے جو نام ہیں, جو اللہ کی صفات ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. کوئی اللہ کی طرح رحم نہیں کر سکتا. کوئی ماں اپنے بچے پہ ایسا رحم نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ رحم کرتا ہے. کوئی نہیں معاف کر سکتا اس طرح جیسے کہ اللہ معاف کرتا ہے. کوئی نہیں سن سکتا ایسے جیسے کہ اللہ سنتا ہے. تو یہ توحید اسماء اور صفات ہے. اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کی شان والا کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے فرمایا مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. دین بدلہ, جزا, اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے تھے, اس لیے ہم نے دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا اس دفعہ. تو اللہ مالک ہے کس کا؟ یوم الدین کا, یعنی قیامت کے دن کا. پورا اختیار اللہ کے پاس ہے, جس طرح چاہے وہ کرے. مالک تو اللہ آج بھی ہے, آج بھی اللہ مالک ہے, اونر تو اللہ ہے. تو قیامت کے دن کیا خاص بات ایسی ہو جائے گی کہ فرمائے کہ مالک یوم الدین؟ تو خاص بات یہ ہوگی قیامت کے دن کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اول اور آخر ہر جاندار جو اس دنیا میں آیا اکٹھا ایک جگہ موجود ہو. یہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا. سب کو اکٹھے پتہ چل جائے گا ان کا حقیقی مالک کون ہے. اور جو دنیا میں غلط فہمیاں لاحق ہو گئی تھیں کہ میرا اپنا بھی کچھ ہے, مائی باڈی مائی لائف, ساری خوش فہمیاں, غلط فہمیاں, مسکنسیپٹس سب دور ہو جائیں گے. مالک اللہ ہے. یوم الدین, یوم کا مطلب دن. جو ہماری زمین ہے, ہماری دنیا, اس میں 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کائنات میں ہر جگہ 24 گھنٹے کا دن ہو. یہ تو سائنس نے بتا دیا ہم کو, سمپل چیز ہے. زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے دن اور کم کا بھی ہو سکتا ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ وقت کا مالک کون ہے؟ وقت کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. وقت پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا. قیامت کے دن اللہ مالک ہے, یوم الدین کا مالک ہے. جس کے لیے چاہے گا قیامت کا دن مختصر کر دے گا, شارٹ اینڈ بریف اینڈ سویٹ. جیسے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, عصر سے لے کے مغرب کا, مثال کے طور پہ
اور یہ مومن کے لیے اللہ کرے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو شامل کرے. اتنا ہلکا ہوگا مومن کے لیے قیامت کا دن جیسے کہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کیا نماز کا ذکر کیا، عصر سے مغرب کا وقت، چھوٹا سا بالکل. اور جس کے لیے چاہے گا اس یوم کو طویل کر دے گا. مثال کے طور پہ 50,000 سال کا. کفار کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. اور کافر تمنا کرے گا کہ یوم الدین سے نجات اس کو کسی طرح دلا دی جائے، چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے. اتنا بھاری دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اپنی طوالت کی وجہ سے یا اپنی خوفناکی کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے. تو آج بھی وقت کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی سے وقت گزرتا ہے. آہستہ گزرے، تیز گزرے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن بھی کچھ نہ کچھ قریب پہنچ ہی گیا اس چیز کے کہ مالک تو اللہ ہی ہے، وقت ریلیٹیو چیز ہے. کہیں گزرتا ہے آہستہ، آہستہ بھی ہو سکتا ہے، تیز ہو سکتا ہے، جیسے اللہ چاہے گا گزار دے گا اس کو. تو مالک ہے وہ یوم الدین کا. الدین کے کئی مطلب ہوتے ہیں: زندگی گزارنے کا طریقہ، جزا اور سزا، اور شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے. تو یوم الدین ہوگا، اس دن سب کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، جزا اور سزا مل جائے گی. اور عقیدے کے مطابق دیکھا جائے گا کس کا عمل قابل قبول ہے، کس کا نہیں. اور دین کون سا ہوگا قیامت کے دن جس پر کہ سب کو جج کیا جائے گا اول سے آخر؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں، مسلمان تو یوں کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ وہ خود نان مسلمز مانتے ہیں کہ قرآن ان آلٹرڈ ورڈ آف گاڈ ہے. لاکھ سر پٹخ لیا انہوں نے، کسی طرح ثابت کر دیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن بدل گیا ہے. نہ کر سکے تو نہ کر سکے. ہزاروں نسخے جمع کر لیے دنیا سے، قدیم سے لے کے جدید سے جدید. بہت سے بہت کیا ملا ان کو؟ کہیں نہ کہیں کوئی مس پرنٹ. جو پہلے تو خطاط لکھا کرتے تھے نا، ہاتھ سے لکھتے تھے، کہیں خطاط لکھتے لکھتے کسی کیلی گرافر نے لکھتے لکھتے کوئی ورڈ مس کر دیا تو کر دیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو یہ اللہ کے کلام کے اندر یہ بات موجود ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کے سچا اور کون ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ خالی مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، یہ ہر انسان سے پوچھا جائے گا. تبھی جہنم یہ کہیں گے کہ کیا چیز ان کو جہنم میں لے کر گئی ہے. پہلی بات وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہ کانسیپٹ نکال دیں دماغ سے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے دین کے مطابق جج کیا جائے گا. ہاں وہ کب ہوگا؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. تو برحق دین کون تھا؟ کون سا دین برحق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے؟ عیسائیت. عیسائیت کا بھی کون سا فرقہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا، بیٹا نہیں. اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو اس زمانے کے لوگوں کو جب جج کیا جائے گا قیامت کے دن تو کس حساب سے جج کیا جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف ہی نہیں لائے تھے. تو کون سا دین برحق تھا؟ اس زمانے کے لوگ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا انہوں نے تورات کی شریعت پہ عمل کیا تھا. اگر کیا تھا تو ٹھیک ہے الحمدللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کے قیامت تک کس کرائٹیرین پہ جج کیے جائیں گے؟ اسلام کے کرائٹیرین کے اوپر. جس تک بھی پکار پہنچ گئی اس کو تو ماننا ہے. سورہ بینہ کو دوبارہ تازہ کر لیں ذہن کے اندر. رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ اللہ کی طرف سے رسول اور پاکیزہ صحیفے قرآن، یہی ہے صحیح دین، یہی ہے درست دین. تو یہ ہے دراصل مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. اس دن کس کرائٹیرین، کس معیار پر سزا اور جزا دی جائے گی؟
الدین کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق. تو یہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت تک دین کے 3 میجر ستون آ گئے: توحید، رسالت. اور رسالت کہاں سے؟ وہ امپلائیڈ ہے، کلیئر تو نہیں لکھا لیکن امپلائیڈ ہے. کس کے اندر امپلائیڈ ہے؟ رحمان اور رحیم میں، کہ جو اللہ رحمان ہے اور وہ جو کہ رحیم ہے وہ کیسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا مجھ کو اور آپ کو. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا بندوبست کرے. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن نازل کرے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انبیاء بھیجے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ 2 پلرز ہو گئے، توحید اور رسالت. اور تیسرا کون سا؟ آخرت، معاد. اللہ کی عبادت کے 3 محرکات ہیں، 3 موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، پھر دوبارہ اعادہ کر لیتے ہیں. اللہ کی عبادت پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ یہ جذبات ہیں، سچی بات ہے. دنیا زمانے کے حقائق لوگوں کو بتا دیں، دنیا زمانے کی نعمتیں ان کو گنوا دیں، اور پلانٹس کی مثالیں دے دیں، اور سمندروں کی مثالیں دے دیں، جو مرضی مثال دے دیں. جس کو نہیں سمجھنا اس کو نہیں سمجھ آتا. یہ سارے کا سارا جذبہ ہے بیسکلی. اٹس آل اباؤٹ ایموشنز. تو 3 موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر دیکھے: اللہ کی محبت، اللہ سے امید رکھنا، اور اللہ کا خوف. اور یہ مکمل توازن کے ساتھ ہم کو یہاں ملتے ہیں. اللہ کا رحم، رحمان اور رحیم، عدل کا احساس، اور جزا اور سزا. یہ جذبات جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. محبت بھی ہے اللہ کی، امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور خوف بھی ہے. اب یہاں تک تو اللہ کے بارے میں بات کی گئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضمون بدل رہا ہے. اب اللہ سے بات ہو رہی ہے. پہلے اللہ کے بارے میں بات ہوئی، اب اللہ سے بات ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ شروع سے کلاس میں آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے بیچ میں ہم نے ایک کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا، التفات. یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ التفات کیا ہوتا ہے؟ چینج آف ڈائریکشن ہوتا ہے، بات کا رخ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. تو یہ التفات کی مثال ہے. یہاں پر 3rd پرسن سے اب 2nd پرسن میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے بارے میں بات کرتے کرتے اب اللہ سے بات کی جا رہی ہے. تعریف کرنے کے بعد علم کو عمل میں ڈھال رہے ہیں. کہہ دیا کہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو اب جو محبت پیدا ہوئی، جو امید پیدا ہوئی، جو خوف پیدا ہوا، اس کا منطقی نتیجہ ہے، لاجیکل کنکلوژن ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے امید ہے، تو عبادت اسی کی کرو پھر. تو وہ یہاں پر اسی کا ذکر آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. نعبدو کا نہیں کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری. پہلے کیا آیا؟ ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. پہلے کس کو رکھا؟ اللہ. اللہ کو. زور اپنے اوپر اپنی عبادت پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہے. اہمیت اس کی ہے، اللہ کی. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں، استعانہ، مدد مانگنا میرا حق ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. تو اللہ کے حق کو فوقیت دی ہے، پرائیورٹی اللہ کے حق کو دی ہے کہ اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور پھر اپنے حق کا ذکر کیا گیا. ہر قدم پہ ہم دیکھیں گے اسلام ہم کو ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ادب پر
بہت زور رہا، اور جہاں جہاں اسلامک کلچر رہا وہاں بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، تمیز، تہذیب سب سکھائی جاتی تھی. اور وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ادب سے. جس کو اللہ کا ادب نہیں آتا وہ کہاں کسی کا ادب کرے گا؟ تو یہ دیکھیں ادب، ایاک اللہ، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، نعبد. حالانکہ پڑھنے والا تو ایک ہی ہے نارملی، سورہ فاتحہ انڈیویجولی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ الرب ایک ہی ہے. عبادت کا لفظ دیکھیں، ابھی اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کافی لمبا کیا تھا، بتایا تھا آپ کو. عبدہ کا مطلب ہوتا ہے لازم ہو جانا، جدا نہ ہونا کسی سے. تو اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہوگا کہ انتہائی محبت، انتہائی چاہت اور طلب کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنا. چونکہ عبادت ایک بہت مین ٹرمینالوجی ہے قرآن کی، تو اس کا ڈیفینیشن جو علماء نے دیا، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. جی، غایت کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا، حد درجے کی. غایت ہم کہتے ہیں ایکسٹریم. غایت الحب، حد درجے کی محبت. لیکن ایسی محبت نہیں جو انسان کو نافرمان یا سرکش بنا دے یا اسپوائل کر دے، بلکہ غایت الحب، حد درجے کی محبت. وہ کس کے ساتھ؟ غایت الذل، بہت زیادہ اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا کر، ہیوملٹی کے ساتھ. غایت الذل والخضوع. خضوع کیا؟ کہ ایک بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ کچھ نہ سمجھنا کسی ہستی کے آگے. انسگنیفیکنس، جی ہاں، غایت الذل والخضوع، انسگنیفیکنٹ کر دینا، ایک مٹی کا ذرہ بنا دینا اپنے آپ کو کسی کے آگے. یہ ہے دراصل عبادت، اس کو کہتے ہیں عبادت. ابھی اتنا گاڑھا سے ڈیفینیشن ہے کہ بار بار تو اس کا ذکر اب ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ذکر بہت آتا ہے عبادت کا. اللہ ہی کی عبادت کرو، تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ عبادت ہے کیا چیز. تو محبت بھری غلامی ہے بیسکلی. تو یہ سلیوری کے ساتھ عبد کا بیسک مطلب ہوتا ہے غلام. ابھی اس ترجمے میں بھی ہم نے دیکھا تھا. جب بھی ہم غلام یا سلیو کا تصور لے کر آتے ہیں، ہمارے دماغوں میں چپک گیا ہے تصور امریکن سلیوری کا. حتیٰ کہ جب ہم اسلام کے اندر بھی غلامی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو لوگوں کا اتنا سیویئر ریئیکشن کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو امریکن سلیوری کا یہ خیال آتا ہے. تو یہ تو ایک انہونی چیز تھی جو ہوئی ہے. ایسا ظلم تو کبھی ہوا ہی نہیں جیسے کہ امریکن سلیوری کے تھرو انسانوں پر ظلم کیا گیا. اس تصور کو مائنس کریں. یہ کیسی غلامی ہے؟ یہ محبت بھری غلامی ہے. اور جس نے بھی زندگی میں محبت کی ہے اس کو اندازہ ہے کہ محبت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے اور کتنی خوشی خوشی کروا لیتی ہے. اللہ نے اگر آپ کو ماں بنایا ہے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیسے ماں اپنے بچے کو لے کر بیٹھتی ہے. وہ کاٹتا ہے اس کو تب بھی کھلاتی ہے اس کو، راتوں کو جگاتا ہے تو بھی سینے سے لگاتی ہے اس کو. کوئی اور ایسا کرے تو اٹھا کے باہر پھینک دے انسان. لیکن اللہ نے دل میں ڈال دی ہے، ممتا ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی ہے. تو یہ محبت والی غلامی. اور اگر 5 شرائط جمع ہو جائیں، 5 کنڈیشنز اگر میٹ ہو جائیں، تو پھر انسان سچا عبد بن جاتا ہے، مخلص عبد بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاتا ہے. اور سورہ زمر ہم پڑھیں گے، اتنی حسین سورت ہے سورہ زمر، 23ویں پارے میں اور 24ویں پارے میں آتی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے پیور سلیوری کرو. کوئی شرک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو 5 کنڈیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1،
ऑब्वियसली क्या होगी? मोहब्बत. اللہ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. اور دیکھیں ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ نا غیرت لازم ہے، لازم ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے ایک لفظ نہیں سن سکتے اس کے خلاف. انسان کے سارے جسم کا خون سمٹ کے چہرے پر آ جاتا ہے، کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں. ہم کہتے ہیں میرے سامنے مت کہنا آئندہ ایسی بات، ہوتا ہے نا. تو محبت کے ساتھ غیرت لازم اور ملزوم ہے، وابستہ ہے. وہ کوئی محبت نہیں جس میں غیرت نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہوتے رہے، آرام سے بیٹھیں چنے کھا رہے ہیں. یہ کوئی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ پھر نمبر 2 سیکنڈ کنڈیشن فرما برداری. ایسی محبت نہیں جیسے کہ ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ سر چڑھ چڑھ کے ان کے سروں پہ ناچتے ہیں بیٹھ کے. ایسی محبت نہیں کہ جو اسپوائل کر دے اور بگاڑ دے اور نافرمان اور سرکش بنا دے، نہیں. بلکہ انتہائی درجے کی محبت اور حد درجے کی فرما برداری. اور قرآن تو گونج رہا ہے فرما برداری کی ڈیمانڈ سے. 40 سے زیادہ دفعہ more than 40 times آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ورنہ محبت کا دعویٰ بالکل بیکار. اور سچی بات ہے وہ کیا محبت جو فرما برداری نہ کرے، بیکار کی محبت ہے. تو فرما برداری. تیسری چیز خلوص، سنسیئرٹی. اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو خالص کر کے اس کے لیے. اس لیے اللہ کی حمد کرو کہ اللہ ہے ہی تعریف کے قابل، ہے ہی تعریف کے لائق. تو خلوص کے ساتھ. اور یہ مانگنے سے پیدا ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں، کوئی امپاسبل کہانیاں نہیں ہے. اگر لگتا ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو مانگیں اللہ سے کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں. سمپل. کس کے پاس ہے محبت کے خزانے؟ اللہ کے پاس ہیں. خلوص نہیں محسوس ہوتا، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو خالص کر لے اپنے لیے. کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ مانگے اللہ سے، اللہ دے گا انشاءاللہ. تو 3 کنڈیشنز ہو گئیں. کون کون سی؟ اور خلوص. اب چوتھی ہے توکل، ٹرسٹ. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا ہے من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرے گا فہو حسبہ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے اللہ میرے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ کفار جو ہیں وہ فوجیں لے کے چڑھے چلے آ رہے ہیں مدینے کے اوپر، حسبی اللہ و نعم الوکیل آپ فرمایا کرتے تھے. تو بڑی سی بڑی کوئی ڈیزاسٹرس نیوز ہم کو سننے کو ملے، سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف. حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ سنبھال لے گا سب کچھ. تو کل توکل، ٹرسٹ اللہ کے اوپر. اور جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ ایسے باپ، دیکھا ہوگا آپ نے بعض دفعہ وہ بچوں کو اچھالتے ہیں ہوا کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا نا، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے، لیکن کرتے ہیں. اور جب وہ اچھالتے ہیں بچے کو، چھوڑتے ہیں بچے کو، تو بچہ ہنستا ہے. دیکھا ہے آپ نے کیسے کھلکھلاتا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ باپ پکڑے گا. اگر اس کو پتا ہو کہ باپ چھوڑے گا، میں دھڑام سے نیچے گروں گا، تو وہ اچھلتے رونا شروع کر دے. وہ کتنا ٹرسٹ کرتا ہے اس اچھالنے والے پر، جس نے اس کو ہوا میں اچھال کے چھوڑ دیا کہ نہیں پکڑے گا یہی مجھ کو. یہ ہے توکل. سمجھنا اگر چاہیں ہم کہ اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا مجھ کو، اللہ مجھ کو کبھی تباہ نہیں ہونے دے گا، اللہ مجھ کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ مجھ کو تھامے گا. یہ ہے توکل. کوئی حالات آ جائیں، کوئی نرم گرم ہوتا رہے، اور سب زندگی میں چلتا ہے. زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی اونچے کبھی نیچ، کبھی خوشیاں کبھی غم، کبھی کامیابی کبھی ناکامی. لیکن اللہ پر ٹرسٹ. اچھا نمبر 5 بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ غلامی کی شرائط ماننا جو اللہ نے بتائی ہیں. کنڈیشنل ہے نا. وہ کیا غلام ہے مجھے بتائیں کہ جو غلامی کی شرائط نہ مانے؟ ہم تو نوکروں کو نہ رکھیں اپنے گھر میں. ہم کہہ رہے ہیں آلو گوشت پکاؤ، اس نے پکا دی بھنڈی.
ہم کہیں گے لو میں نے کیا کہا تھا تم سے، کہیں گے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. بھئی اب تمہارے دل کی بات کہاں ہے اس کے اندر؟ ہم کہہ رہے ہیں ڈرائیور سے کہ مجھ کو فلاں کے گھر لے کے چلو، اس نے مجھے کسی اور کے گھر لے جا کے کھڑا کر دیا. کیوں؟ وہ کہہ کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں جانے کا. بھئی یہ کس قسم کی غلامی، کس قسم کی نوکری ہوتی ہے؟ تو پانچویں شرط کیا ہے کہ غلامی کی شرائط ماننا جو اللہ نے بتائی ہیں. کنڈیشنز آف سلیوری ڈکٹیٹڈ بائی ہوم؟ اللہ. نفس کا نہیں، لوگوں کا نہیں. لوگوں کے غلام نہیں ہیں ہم، لیکن افسوس کے ہیں لوگوں کے غلام. اور جو لوگوں کا غلام ہے اس سے زیادہ مصیبت والی غلامی اور نہیں ہے. لوگوں کی غلامی، ہر وقت یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، پیپل کانشیس ہونا. اور لوگوں کا کام کیا ہے سوائے کہنے کے؟ اب تو اللہ بھلا کرے واٹس ایپ کا اور فیس بک کا، جس کا جو جی چاہتا ہے کہتے رہتے ہیں. اب تو سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہی جو کل تک تعریف کر رہے تھے آج برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. بدل جاتے ہیں نا لوگ. زندگی بھر آپ لوگوں کا خیال کرتے رہیں، لٹرلی 20 سال 25 سال 30 سال، کوئی موقع ایک آئے جب آپ نے ان کی توقعات پوری نہیں کی، وہ کہیں گے آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے اور ہم رو رو کے حال خراب کرتے ہیں. میں نے بچے پالے، وہ تو پوچھتے ہی نہیں، وہ تو بیویوں کے ہو گئے، وہ تو میاں کی ہو کے رہ گئیں. یہ رونا پیٹنا ہے کہ نہیں ہے دنیا میں سب کا؟ چھوڑیں سب کو سب کے حال کے اوپر، ایک غلامی کریں اللہ کی. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ محبت کا صلہ مانگ رہے ہیں، نادان ہیں، بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں. کوئی محبت کا صلہ کیا دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. سگے سے سگا نہیں دے سکتا، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ شوہر. تو سب سے نظریں پھیر کے اللہ پہ جما لیں بس. کہتے ہیں عبودیت میں حریت ہے. لبریشن چاہیے اگر تو وہ اللہ کا بندہ بننے میں ہے. اصل فریڈم وہ ہے. انسان اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. نہ یہ فکر کہ میرے کپڑے دیکھ کے کوئی کیا کہے گا، نہ یہ فکر کہ میری شکل پہ کیا کمنٹ کریں گے. وہ میرا رب مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ وہی ہے. باقی لوگوں کا کیا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. تو یہ غلامی کی شرائط جو اللہ نے دی ہیں ایسی تو کوئی دے نہیں سکتا. اور جب انسان ایسے بعض دفعہ مالک بنتے ہیں کہ لوگ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جیسے زید بن حارثہ کا قصہ ہے. زید بن حارثہ آزاد تھے رضی اللہ عنہ، ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا گیا تھا اور مکہ لا کر ان کو بیچ دیا گیا تھا. ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید لیا. اور جب ان کا نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ختیجہ رضی اللہ عنہا نے تحفے کے طور پہ زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد زید کے والدین کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے بکتے 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 مکہ پہنچا ہے. وہاں آئے، بیٹے کو پہچان لیا، بیٹے نے بھی پہچان لیا باپ کو، چچا کو. تب انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو دام مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہم کو واپس کر دیں. آپ نے کہا کہ تم اس سے پوچھ لو، یہ اگر جانا چاہتا ہے تو میں کوئی دام نہیں لگا رہا، یہ آزاد ہے میری طرف سے. تو زید بن حارثہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم چلو ہمارے ساتھ، انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہا کہ ان کا غلام بننا مجھ کو آزادی سے بہتر ہے. تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خانہ کعبہ کے پاس گئے، پھر آپ نے زید کو آزاد کیا. اور اس دن سے پھر وہ زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہلانے لگ گئے تھے. آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. تو ایسے آپ دیکھیں نا کیا ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی غلامی کو پریفر کر رہا ہے اور آزادی کو قبول نہیں کر رہا، اپنے باپ کے ساتھ جانے پہ راضی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کی غلامی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں جو کہ اللہ کے غلام بنتے ہیں. تو بندہ بس اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اور یہ صرف پھر اللہ بتاتا ہے کہ اس کو اب بندے کو کیا کرنا ہے. بندے کی مرضی کا کوئی دخل نہیں. He has no say in it. میرا کوئی حق نہیں کہ میں ڈکٹیٹ کروں کہ اللہ تعالیٰ میں یوں کروں گی اور یوں نہیں کروں گی. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ملکیت ہوں، پوزیشن ہوں. ملکیت تھوڑی بولتی ہے کچھ. یہ پین کے پاس کیا حق حاصل ہے؟ اس پین کا کوئی رائٹ ہے کہ یہ کہے کہ آپ یہ لکھیں گے اور یہ نہیں لکھیں گی؟ میں کوئی ہوا یو ٹو ڈکٹیٹ؟ یو آر مائی پوزیشن. تم میری ملکیت، تو میں جو مرضی لکھوں اس سے. تو وہ کہتے ہیں علماء کہ اپنے آپ کو انسان ایسے اللہ کے حوالے کر دے جیسے کہ
نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے رنج اور غم کے آداب دیکھے ہوں گے نا. لاش کو نہلاتے ہیں, مردے کو نہلاتے ہیں, ادھر ٹرن کرتے ہیں, مردہ یہاں ٹرن ہو جاتا ہے, وہ یہاں ٹرن کرتے ہیں, مردہ یہاں ٹرن ہو جاتا ہے. تو ایسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو یہ ہے سلیو بننا, سرویٹیوڈ. جتنا اکڑیں گے اتنا ہی نقصان کریں گے, جتنا جھکیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا مرکب ہے عبادت. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف. صرف اللہ کو ناراض کرنے کا خوف نہ ہو کہ اللہ خفا ہو جائے گا, بلکہ اللہ کی سزا کا, اس کی عقوبت کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ اللہ سزا دے گا. ان بطش ربک لشدید, یاد رکھ لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ نہیں کہ اچھا وہ امی خفا ہو گئیں تو جیسے امی کے خفا ہونے کا ڈر ہوتا ہے بس ایسی خالی اللہ کے خفا ہونے کا ڈر ہے. اتنی ہلکی بات نہیں ہے. جہنم بنائی اللہ نے, ان جہنم لبالمرصاد, یقیناً جہنم البتہ گھات میں بیٹھی ہے. تو یہ اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی محبت, دونوں چیزیں کا کمبینیشن ہے جو انسان کو صحیح عبد بنا کے رکھتا ہے. اور آگے بھی انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس ریشیو پروپورشن کے اندر جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہیں پر ہم رک جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے آئندہ.